السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے کہانی کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سبسکرائب کے بٹن کو اور لائک کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے آئرہ کے حوالے سے مثبت خبر سنائی تھی۔ آئرہ اب خطرے سے باہر تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آئرہ کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سر میں چلتا ہوں، زویا میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ روحان کمال صاحب سے مخاطب ہوا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں روحان، آئرہ نے اپنی ضد میں آ کر میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی سکون برباد کر دیا ہے۔ سکون ہی نہیں، لائف بھی، کہتا وہ رکا نہیں اور وہ سر تھام کے رہ گئے تھے۔ اب کیا ہوگا اس مسئلے کا حل؟ آئرہ پہ شدید غصہ بھی آ رہا تھا، مگر ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے پھر اچھے سے اس کی خبر لینے کا ارادہ رکھتے۔ بس خاموش ہو گئے۔ آئرہ میں تمہاری ضدیں پوری کر کر کے تھک گیا ہوں، مگر اب تم وہ ضد کر بیٹھی ہو جو میں چاہ کر بھی پوری نہیں کر سکتا۔ تمہاری ماں کے جانے کے بعد میں نے تمہاری خاطر دوسری شادی نہیں کی، ساری زندگی اکیلے گزار دی، تمہیں ہر طرح کے عیش و عشرت دے کے تمہیں بہت بگاڑ دیا۔ تم اب اس حد تک نکل آئی ہو کہ کسی کے بسے بسائے گھر کو اجاڑ دو۔ نہیں آئرہ، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتی ہو۔ وہ اکیلے بیٹھے خود سے ہی بڑبڑا رہے تھے۔ روحان کو گھر پہنچتے رات کے 3 بج گئے تھے۔ اپنے کمرے میں آیا تو سوئی ہوئی زویا پہ نظریں ٹھہر سی گئی۔ وہ اسے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹکتے وہ واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر بیڈ پر آیا۔ زویا دوسری سائیڈ اس کی طرف کروٹ لیے سو رہی تھی۔ درمیان میں ان کا بیٹا یوسف سو رہا تھا۔ دونوں کو تکنے لگا جو اس کی زندگی ہے۔ پھر آج گزرے واقعے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ اس پل کو سوچ پچھتاوا ہوا کہ وہ کیوں آئرہ کی باتوں میں آ کے اس سے ملنے چلا گیا۔ وہ اس حد کو گزر جائیں گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب ان کاغذوں کا کیا جس پہ وہ سائنی دستخط کر چکا ہے؟ اس بارے میں گھر میں کسی کو بھی نہیں پتہ لگنا چاہیے، خاص طور پر زویا کو۔ اب اس معاملے کو بہت ہی محتاط طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا۔ آئرہ بہت چالاک ہے۔ کتنی چالاکی سے اس نے پیپر پہ سائن کروا دیے، اپنی زندگی تک کو خطرے میں ڈال دیا۔ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اپنی سوچوں میں گم وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو روحان کو اپنے برابر میں سویا ہوا پایا۔ ایک پل کے لیے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، دوسرے ہی پل مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے۔ یہ کب آئے اور کہاں تھے اب تک؟ اٹھنے دے پھر پوچھتی ہوں، خود سے بڑبڑاتے واش روم میں بند ہوئی۔ زارن جب آفس میں داخل ہوا تو سب اس سے دیکھ رہے تھے۔ آج اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی اور کی کمپنی میں آیا ہے۔ اپنے آفس روم میں داخل ہوا تو اپنی کرسی پہ کسی اور کو بیٹھا پایا جو اپنا رخ دوسری طرف موڑے بیٹھا تھا۔ بڑے تعجب سے اپنی کرسی پر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ کون ہو تم اور میرے آفس میں کیا کر رہے ہو؟ میں اس کمپنی کے 60% شیئرز کا مالک ہوں۔ وہ ویسے ہی منہ موڑے بیٹھے بولا۔ اوہ تو مسٹر اے کے یہ کیا طریقہ ہے ملنے کا؟ 60 نہیں صرف 40%۔ ارحم کو پہچانے بغیر بولا۔ ہاں ہاں ہاں۔ ارحم کرسی موڑتے ہی اس کی جانب دیکھتے زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری جرأت بھی کیسے ہوئی میرے آفس میں قدم رکھنے کی؟ زارن کا تو خون کھول اٹھا تھا۔ اسے اپنے آفس اور اپنے سامنے اپنی کرسی پہ جمع ہوا دیکھ اے کے یعنی ارحم خان پہچان بھی کر پہچانتے بھی نہیں۔ تمہیں سڑک پر لانا میرا مشن تھا، اسی دولت کا غرور تھا نا تمہیں؟ دیکھو 2 سال، صرف 2 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تم کہاں پہنچ گئے؟ دیکھو اپنی اوقات تم آج۔ ارحم نے کرسی پر بیٹھے ہی بڑے غرور سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شٹ اپ، بکواس بند رکھو اپنی۔ تم کل بھی وہی گھٹیا آدمی تھے اور آج اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہو۔ یہ میری کمپنی ہے، تمہاری 40% شیئرز کے پیسے کل تمہارے منہ پہ مار دوں گا، نکلو یہاں سے۔ زارن نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ وہی پیپرز ہے جس پر تم نے خود سائن کیے ہیں، غور سے پڑھو، 40 نہیں 60 ہے۔ ارحم پیپرز اس کے سامنے پھینکتا نکل گیا وہاں سے۔ اس کے جاتے زارن نے وہ پیپرز اٹھا کر پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ وہ واقعی وہی کاغذ تھے جس پہ اس نے سائن کیے تھے۔ وہ اپنے کرسی پر گرنے کے انداز سے بیٹھا تھا۔ کیسے کھا گیا وہ اتنا بڑا دھوکہ؟ سر یہ مسٹر اے کے تھے، مینیجر آصف نے ڈرتے ڈرتے کہا، کہیں اس کا پول نہ کھل جائے۔ آصف، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ ارحم ہے تو میں کمپنی کو بینک کو دے دیتا، مگر اس کمینے کے ہاتھ کبھی نہ دیتا۔
سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ کیا ارحم خان کو پہلے سے جانتے ہیں؟ مسٹر آصف نے تجسس سے کہا۔ ہاں، دشمنی کی آڑ میں وہ اتنا گر جائے گا، یہ میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلا، زارون نے دانت پیستے کہا۔ آصف نے تو وہاں سے اس وقت کھسکنا بہتر سمجھا۔ وہ تو کوئی پرانی دشمن ہے، اس لیے تو وہ ارحم نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ مسٹر آصف اپنے کیبن میں آتے بڑبڑایا، مگر نقصان جو تم نے اسے پہنچا وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے اندر سے جیسے آواز آئی تھی، وہ گھبرا گیا۔ روحان اٹھ جائے، اور کتنا سونا ہے، 9 بج گئے۔ روحان کو اٹھاتے ہوئے زویا بولی۔ روحان نے انگڑائی لیتے آنکھیں کھولی۔ کیا بات ہے، کچھ زیادہ ہی تھک سے گئے؟ کہاں تھے رات کو آپ؟ ہاسپٹل میں، روحان کے منہ سے اچانک نکلا تھا، وہیں چپ ہو گیا۔ ہاسپٹل؟ کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ آپ ٹھیک تو ہے؟ زویا پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی بولی۔ ٹھیک ہوں یار، دوست ساتھ تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس لیے۔ روحان نے جلدی سے بات سنبھالی اور بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے آپ؟ بندہ بتا تو دیتا ہے۔ موبائل گاڑی میں تھا، پریشانی میں اس طرف دھیان ہی نہیں کیا۔ اور پلیز اگر یہ انویسٹیگیشن بند ہو گئی ہو تو کپڑے نکال دو، لیٹ ہو گیا ہوں آفس سے۔ اس کے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے روحان نے بات بدلی تو اٹھ کر اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ روحان کی نظریں زویا پہ جمی تھی، کتنا پیار تھا، فکر تھی اس کے چہرے۔ دوسری طرف اس صدی کا چہرہ لہرایا، اس کی آنکھوں کے سامنے جھرجھری سی لیتا اٹھ گیا بیڈ سے۔ زویا؟ زرتاج نے زویا کے پاس آ کر بیٹھی۔ ہاں بولو۔ زویا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آج روحان بھائی کافی دیر سے گئے؟ ہاں، رات کافی دیر سے گھر آئے تھے، اس لیے صبح دیر سے اٹھے تھے۔ تمہیں کوئی کام تھا؟ زویا نے کہا۔ ہاں، وہ مجھے مال جانا ہے، بچوں کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، سوچا ان کے لیے نئے کپڑے لے لوں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ابھی چلتے، بچے ان کی نانی دادی کے حوالے کرتے، زرتاج نے خوش ہوتے کہا، اور وہ دونوں چل دی مال۔ ارحم زارون کے آفس سے نکل آیا، گاڑی وہ آج خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ آج تو بہت خوشی کا دن ہے، فائنلی آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ زارون کو اس کی اوقات میں لے آیا ہوں۔ بھولا نہیں ہوں میں وہ دن جب تم نے جیل میں مارا تھا، میری ماں میرے لیے تڑپتی رہی، مجھ سے زرتاج کو چھین لیا، ابھی ایک کام باقی ہے۔ گاڑی مال کے آگے روکی تھی۔ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے، ٹائی لگائے، کوٹ کے بٹن بند کیے ہوئے کوٹ کے بٹن بند کیے ہوئے، آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے، دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے، مغرور چال چلتے وہ مال کی ایک شاپ میں انٹر ہوا، جہاں اس کی نظر زرتاج پہ پڑی۔ واہ کیا حسین اتفاق ہے آج، زرتاج کو دیکھتے خباثت سے کہا۔ زرتاج زارون کے لیے پرفیوم لے رہی تھی، کافی دن سے اس کا موڈ خراب ہے، سوچا اسے خوش کرنے کے لیے لے لوں۔ ہسبینڈ کے لیے گفٹ لیا جا رہا ہے، اس کے بال پیچھے کھڑے ہوتے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ زرتاج ایک دم گھبرا کر پلٹی تھی۔ گھٹیا انسان، کیوں آ جاتے ہو بار بار میرے سامنے؟ نفرت ہے مجھے تم سے، زرتاج نے آہستہ آواز میں دانت پیستے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، نفرت؟ اس سے کہیں زیادہ تم سے محبت کی ہے، ارحم نے کہا لگاتے ہوئے خباثت سے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ، وہ چڑ کھاتی کہتی وہاں سے نکل گئی۔ ایک کی اکڑ تو توڑ دیے، بس اب ایک کو توڑنی باقی رہ گئی ہے۔ تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ زارون بھی تم سے دور بھاگے گا، مکروہ عزائم لیے کہا، اور خود کے لیے پرفیوم دیکھنے لگا۔ زویا چلو یہاں سے، زرتاج زویا کا ہاتھ پکڑتے بولی۔ کیا ہوا؟ زویا جو بچوں کے لیے کپڑے لے رہی تھی، اس کا موڈ خراب دیکھ بولی۔ تم چلو گاڑی میں، بتاتی ہوں۔ زرتاج اسے لیے مال سے باہر آ گئی۔ اب تو بتا دو لڑکی، ہوا کیا ہے؟ یار وہ ارحم پھر سے واپس آ گیا، ابھی مال میں بھی ملا مجھے، بہت ہی گھٹیا انسان ہے، باز نہیں آیا ابھی تک۔ تم اسے منہ مت لگاؤ، دفع کرو، ہم دوسرے مال میں چلتے ہیں، ابھی اپنا موڈ خراب مت کرو، ایسا گھٹیا لوگ کبھی نہیں سدھرتے، زویا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ روحان اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کوئی ضروری فائل دیکھ رہا تھا جب اس کا انٹرکام بجا۔ یس، ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ سر، مسٹر کمال آئے۔ اوکے، بھیج دو۔ السلام علیکم، بیٹھے سر۔ مسٹر کمال حیدر کے آفس میں انٹر ہوتے ہی روحان نے پہلے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سلام کہہ کر وہ روحان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔
روحان میں شرمندہ ہوں تم سے اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ میں جانتا ہوں اس نے جو حرکت کی ہے وہ غلط ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو بہت کانفیڈنٹ اور سر اٹھا کر بات کرتے تھے، آج ان کے کاندھے جھکے ہوئے تھے، شرمندگی سے سر بھی جھکا ہوا تھا۔ سر آپ یہ بات مجھ سے کرنے کی بجائے اپنے بیٹی کو سمجھاتے۔ روحان مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا انہیں اپنے سامنے۔ ہاں وہ ٹھیک ہو جائے پھر اسے اچھے سے سمجھا دوں گا، اور تم ابھی ڈیورس کی بات مت کرنا، پہلے مجھے اس سے معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر لوں، اسے اچھے سے سمجھا لوں، اور یہ معاملہ سیکریٹ ہی رہے ابھی تو اچھا ہے۔ بیٹی کی اگلی زندگی کا معاملہ ہے، ڈیورس اس میرج کو نہیں مانتا، یہ سب ایک کاغذ پہ سائن تھے بس، جو میں نے بھی حماقت میں کر دی ہے۔ اس وقت میں نے جو حرکت کی مجھے کچھ سجائی ہی نہ دیا۔ روحان نے جیسے مذاق اڑاتے ہوئے بات کہی ہو، مگر وہ قانونی پیپرز تھے جس پر تم دونوں کے سائن ہوئے، فی الحال تو معاملہ تو نپٹنا ہوگا، میں چلتا ہوں، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ روحان خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جاتے جاتے پھر مڑے اور بولے، پوچھوں گے نہیں آئرہ کے بارے میں کیسی ہے؟ تمہارے لیے ہی وہ اپنی جان کی بازی لگا گئی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اس دنیا میں اگر کوئی شخص اس کے لیے اہم ہے تو وہ آپ ہوں گے، مگر اسے تو آپ کی بھی پرواہ نہیں، تو میں کیا ہوں؟ اگر اس نے مجھے قانون کے ذریعے پھنسانے کی کوشش کی ہے تو اسی قانون کے ذریعے میں اسے چھٹکارا حاصل کر لوں گا، طنزیہ انداز میں جواب دیا تھا روحان نے، اور وہ چپ چاپ چلے گئے۔ اسپتال کے بستر پہ خاموش پڑی تھی، خالی کمرے کی دیواروں کو بس تکے جا رہی تھی۔ کتنی خالی خالی سی تھی اس کی زندگی، جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، وہ پھر بھی اس سے دور ہے۔ جس چیز کو چاہا اس کو پا لیا، مگر پھر بھی زندگی میں ایک ادھورا پن ہے۔ روحان کو وہ شدت سے چاہنے لگی تھی، مگر وہ بھی کسی اور کا نکلا، اسے حاصل کر کے بھی پا نہ سکی، بلکہ وہ تو اس سے مزید دور چلا گیا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی، اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کمال حیدر اندر آئے۔ پاپا آپ نے روحان سے بات کی؟ چپ رہو آئرہ، اور کتنا شرمندہ کرواؤں گی مجھے تم۔ روحان نے اس رشتے کو ماننے سے انکار کر دیا، جس قانون کے ذریعے سے رشتہ بنا ہے اسی قانون کے ذریعے وہ ختم بھی کر دے گا۔ اسے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس نے تو تمہاری طبیعت کا بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ تمہیں اپنے باپ کی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں آیا؟ کمال صاحب خود پہ قابو نہ رکھ سکے تھے، ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ مگر پاپا میں آئرہ بھی اپنے جذبات کو قابو نہ رکھ سکی، بولتے ہوئے اس کے آنسو بھی نکل آئے، مگر کمال صاحب اس کی مزید بات سنے باہر نکل گئے۔ ارحم نے زارون کی کمپنی کو مزید نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اپنی مرضی سے وہ ورکر کو نکال رہا تھا اور رکھ رہا تھا۔ کئی پرانے ملازمین تھے جو اس نے نکال دیے۔ ارحم تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، ان ورکرز کی روزگار کو کیوں لات مار رہے ہو؟ کیا حق پہنچتا ہے تمہیں ان کو نکالنے کا؟ زارون کو پتہ چلا آج مزید لوگوں کو نکال دیا گیا تو غصے سے آگ بگولا ہوتا ارحم کے آفس آیا۔ مت بھولو زارون، تم صرف 30% کے مالک رہ گئے ہو، یہ سوال تم مجھ سے نہیں کر سکتے، میری مرضی کہ میں جسے رکھوں یا نکالوں۔ ایک ہفتے میں ہی ارحم نے کمپنی کا حلیہ ہی بدل ڈالا تھا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، زیادہ دیر تک تمہارا یہ تکبر قائم نہیں رہنے والا، بہت جلد تمہارا بندوبست کر دوں گا میں، جب کرو گے تب سامنے آنا، فی الحال تو میرا موڈ مت خراب کرو۔ ارحم انتہائی مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ زارون کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے، مگر ابھی فی الحال اسے یہ کڑوا گھٹ پینا تھا، چپ چاپ چلا گیا وہاں سے۔ زارون ابھی تو تمہیں ایک جھٹکا اور دینا، اس کے لیے بھی تیاری کر لو، ہا ہا ہا۔ اس کے ارحم نے اپنے ناپاک عزائم کو سوچتے کہا لگایا۔ آئرہ کا ایک ہفتے سے روحان سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ ہاسپٹل سے وہ اگلے دن ہی ڈسچارج ہو گئی تھی، مگر روحان کی بے حسی پہ خون کھولتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ کورٹ میرج کے پیپرز اس کے ہاتھ میں تھے، جو رجسٹر بھی ہو چکے تھے۔ روحان کا نمبر مسلسل پاور آف تھا، وہ نمبر چینج کر چکا ہے۔ اس بات پہ اسے مزید غصہ آ رہا تھا، اتنے دنوں سے گھر میں بند تھی۔ روحان تم ابھی مجھے جانتے نہیں، میں کیا کیا کر سکتی ہوں، میں بھی آئرہ کا نہیں، میں آئرہ روحان ملک۔ اس بات سے وہ تمسخر اڑاتے ہنسی۔ اپنے ڈریسنگ روم میں گئی، وہاں سے اچھے بلیک جوڑے کا انتخاب کیا، چینج کر کے باہر آئی، لائٹ سافٹ سا میک اپ کیا، شیشے میں اپنا مکمل جائزہ لیا، بلیک کلر کی لانگ فراک پہنے، سافٹ سا میک اپ کیے، سنہری بالوں کو کھلے چھوڑے وہ ہنسی لگ رہی تھی۔ بلیک روحان کا فیورٹ کلر تھا، اس لیے اس نے بلیک کلر کا انتخاب کیا۔ گاڑی کی چابی لیے باہر نکل پڑی۔ روحان اپنے آفس میں ہی تھا جب اس کا انٹرکام بجا۔ یس
सर मिस आयरा कमाल आई है। मुकाबिल के इस आवाज़ सुनते उसके माथे पे त्योरी चढ़ी। ओके भेज दो। क्यों आई हो तुम यहाँ? उसके ऑफिस में इंटर होते ही वो भड़क उठा था। मैं तुमसे मिलने आई हूँ माय डियर हबी। वो मुस्कुराते हुए उसके सामने आते बोली। अब क्या चाहती हो तुम? रोहान ने दांत पीसते कहा। तुम, सिर्फ तुम। उसके सामने कोर्ट मैरिज के पेपर्स रखती बोली। रोहान ने उठाकर देखा तो उसे मज़ीद तैश आया। जितनी मर्जी ऐसे पेपर्स बनवा लो, मगर मेरे सामने इन कागज़ के टुकड़ों की कोई अहमियत नहीं। इंतहाई गिरी हुई लड़की के साथ मैं कोई ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करता। रोहान ने तंज़िया वार किया। ताल्लुक़ रखो या न रखो, मगर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कानूनी हैसियत से। आयरा उसके करीब आते कहा। दूर रहकर बात करो मुझसे। मेरी बीवी सिर्फ ज़ोया है। ज़ोया के नाम से उसे तब चढ़ी थी। और तुम्हारी बीवी को मैं ये कागज़ दिखा दूँ तो? दुखती रग पे हाथ रखा था उसने। शट अप। तुम इस तरह की कोई घटिया हरकत नहीं करूँगी, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। रोहान को आयरा की इस बात पे शदीद गुस्सा आया था। रोहान, मैंने जो भी किया है तुम्हारी मोहब्बत में किया है। प्लीज़ मत करो ऐसा मेरे साथ। वो मुल्तजी लहजे में बोली। मोहब्बत नहीं है ये आयरा, ज़िद है ये, जिससे मेरा सुकून और घर बर्बाद हो जाएगा। और वो भी अब ज़रा तहम्मुल से बोला कि उसे समझा सके। उसका इंटरकॉम फिर से बजा। उसने रिसीवर कान से लगाया। सर, आपकी वाइफ मिस ज़ोया आई है। व्हाट? अच्छा, उन्हें थोड़ी देर के लिए रोको। मैं सर, वो आपके ऑफिस की तरफ आ रही है। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। ओके। रोहान ने रिसीवर रखते आयजा का बाजू पकड़ते उसे ऑफिस के साथ वाले रूम में बंद किया। रोहान, ये क्या कर रहे हो? मगर रोहान उसे रूम में ढकेलते गेट लॉक कर चुका था। इस दरवाजे पे शीशा लगा हुआ था, जिसके अंदर से बाहर का सब मंजर देखा जा सकता था, मगर बाहर से अंदर नहीं नजर आता था। ज़ोया, तुम अचानक खैरियत? पीछे मुड़ा तो ज़ोया ऑफिस में इंटर हो चुकी थी। सुबह नाश्ता नहीं करके आए थे, इसलिए अचानक छापा मारा है। हाँ, तो मैंने ऑफिस में आकर नाश्ता कर लिया था, और छापा तो ऐसे मारा है जैसे मैं किसी और के साथ हूँ। उसके करीब होते वो रोहान कहा। हाँ, तो और क्या टाइम नहीं देते? पता नहीं कहाँ रहते हो। मुंह बसोरे कहा। वो भी इस वक्त ब्लैक कलर का सूट पहने हुए थी। अच्छा। उसके हाथ से लंच बॉक्स लेते टेबल पे रखा, उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ उसकी कमर में डालते खींचकर अपने साथ लगा लिया। टाइम का क्या है, अभी देते हैं। उसके करीब से चेहरा करते मोहब्बत पाश लहजे में कहा। रोहान, पीछे हटे, क्या कर रहे? ये ऑफिस है, घर नहीं। चेहरा गुलनार हुआ था उसकी बेबाक होती हरकतों से। तो बीवी हो मेरी, वो कहाँ बाज आने वाला था। दूसरी तरफ शीशे की ओर से आयरा ने ये सारा मंजर देखा। कहाँ बर्दाश्त हो रहा था उससे ये सब। जी तो चाह रहा था कि अभी इनके पास जाए और ज़ोया को खींच कर अलहदा कर दे रोहान से, मगर वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी। रोहान तो उससे पहले ही बहुत बदज़न है। रोहान, प्लीज़ छोड़े। वो अभी खुद उसे छुड़ाने की तगोदत में थी कि वो उसके अनाबी होठों को कैद कर गया। ये मंजर आयरा के लिए देखना नाकाबिले बर्दाश्त था। वो दूसरी तरफ मुंह फेर गई। ज़ब्त से चेहरा लाल हुआ था। रोहान, क्या है आपको? वो उससे अलग होती बोली। चेहरा हया से सुर्खी माइल हुआ। हाँ, तो मेरे फेवरेट ब्लैक कलर में मेरे सामने आऊँगी तो कैसे कंट्रोल होगा मुझसे? फिर से उसके करीब होते बोला तो वो 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर वहाँ से 9-2-11 हो गई। उसके यूं भागने पे रोहान मुस्कुराया। फिर ध्यान उस दरवाजे पे गया जहाँ उसने आयरा को बंद किया था। उसने ये सब जानबूझकर किया था, आयरा को दिखाने के लिए कि वो सिर्फ ज़ोया को ही चाहता है। फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला जहाँ वो रुख मोड़े खड़ी थी। बाहर आओ, सर्दी सी आवाज़ में कहा और उसकी तरफ मुड़ी। चेहरा ज़ब्त से सुर्खी माइल हुआ था उसका। वो उसकी आवाज़ पे हिली तक नहीं, बल्कि उसे घूर कर देखे जा रही थी। साफ आया था उसे पसंद नहीं आया ज़ोया के साथ इतना क्लोज होना। ऐसे क्या घूर रहे? अपनी बीवी के साथ था, क्या तुम चाहती यही सीन मैं तुम्हारे साथ भी दोहराऊं? एक कदम बढ़कर उसके करीब आते उसके आंखों में देखते बोला। वो एक एक कदम आगे बढ़ रहा था और एक एक कदम पीछे ले रही थी, यहाँ तक कि दीवार के साथ जा लगी। रोहान ने एक हाथ दीवार के साथ लगाया, नज़रें उसके चेहरे पर जमाए। बड़े संजीदा तासुरात थे उसके, जबकि आयरा दिल रोहान की कुर्बतों में पसलियाँ तोड़कर बाहर आने का था। उसने दूसरी तरफ से निकलना चाहा तो रोहान ने दूसरा हाथ भी दीवार पर रखते उसका रास्ता रोका। क्या हुआ? अब भाग क्यों रही हो? तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील करने लगा हूँ। अब जब तुम अब बीवी होने का दावा कर रही हो तो आगे यही ख्वाहिश भी होगी।
پتریلے تاثرات لیے انتہائی سنجیدگی سے کہا روحان نے۔ روحان راستہ چھوڑو میرا، مجھے جانے دو۔ نہ جانے کیوں آئرہ کو روحان کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اس کا دل گھبرانے لگا اس کی قربت میں۔ کیوں؟ اب ایسا کیوں کہہ رہی؟ آئی تو ارادے سے تھی نا یہاں؟ روحان نے پیچھے ہوتے دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالتے کہا، میں اس لیے آئی تھی کہ تم مجھے اپنی بیوی ایکسیپٹ کرو۔ آئرہ نے غصے سے کہا، میری بیوی صرف زویا ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ روحان نے غصے سے فنکارتے کہا تو وہ چلی گئی وہاں سے۔ روحان نے بس اسے دھمکانے کے لیے ایسا کیا تھا تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ آئرہ نے کمرے میں آتے ہی اپنا بیگ اور فون بیڈ پہ پھینکا۔ اسے بے حد غصہ آ رہا تھا روحان پہ۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو، میں بھی آئرہ کمال ہوں، تمہیں اپنے قدموں پہ گرا کر ہی رہوں گی اور زویا کو بھی تمہاری زندگی سے نکال باہر پھینکوں گی۔ بس صحیح موقع ہاتھ آ جائے۔ اپنے آنسو پوچھتے خود کو تسلی دیتے سوچا۔ ارحم آفس میں اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ زارن کے بزنس کے ساتھ دو ہاتھ کر چکا تھا۔ عین اس وقت اس کے آفس میں مسٹر آصف، زارن کا مینیجر، داخل ہوا۔ ارحم اپنے ہی خیالوں میں گم کرسی دوسری طرف گھمائے اپنے عزائم کو دہرا رہا تھا۔ زارن کی اکڑ تو نکل ہی گئی، اس کی یہ کمپنی اب انجام کو پہنچنے والی ہے، اب اپنے اصل مقصد کی طرف بڑھنا ہے۔ زرتاج کی اب اس کی باری ہے، یہ جھٹکا تو زارن سہ ہی نہیں پائے گا۔ اس کی یہ کاروبار برباد ہی زرتاج کی وجہ سے کیا ہے، مجھ سے میری محبت چھین کر مجھے ہی ذلیل کیا، اب میں تمہیں سارے زمانے کے آگے رسوا کروں گا۔ اپنے مکر و چال کو دہراتے وہ ہنساتا، پھر دوسری طرف گھوما۔ تم؟ آصف کو سامنے دیکھ تیوری چڑھائے، سر آپ نے ہی بلایا تھا۔ اپنے آپ کو نارمل رکھتے مسکراتے کہا تاکہ اسے شک نہ ہو اس نے اس کی باتیں سنی ہیں۔ ہاں بھول گیا، کام ہی اتنے سارے ہیں، کیا کیا یاد رکھوں۔ زارن کو تم پہ شک تو نہیں ہوا نا؟ نہیں سر، ابھی تک تو نہیں۔ اس کے ساتھ رہو، اس کے ہمدرد بن کے۔ اس کا ارادہ کیا آگے کا مجھے جاننا ہے۔ جی سر، ابھی تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں بتایا، جیسے ہی پتہ چلے گا میں آپ کو فوراً انفارم کر دوں گا، کہتے وہ آفس سے نکل گیا۔ باہر آتے وہ اپنے کیبن میں بیٹھا۔ اوہ، تو یہ سارا چکر عورت کا ہے۔ اب سمجھ آ گیا آخر ان دونوں کی دشمنی کیا ہے۔ زارن سر کی وائف ہے زرتاج، مگر اس کی شادی تو کسی اور سے ہونے والی تھی، اور ان کی بارات واپس چلی گئی تو ان کی شادی زارن سر سے ہو گئی۔ اوہ، اب سمجھ آیا، ارحم وہی شخص ہے، زرتاج میڈم کے پہلے منگیتر۔ ہاں یہ تو وہی ہے، مگر اپنے تانے بانے بنتے وہ پہلے بوجھ گیا۔ اوہ خدایا، اب یہ زرتاج میڈم کو نقصان پہنچانے کا مطلب کہ اب زارن سر کا کاروبار سے کھیلنے کے بعد اب زارن سر کی عزت سے کھیلے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہونے دوں گا میں کمینہ ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں۔ میں تو خود بچیوں کا باپ ہوں، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ پیسوں کی لالچ میں کسی کا گھر برباد کر گیا، کسی کو نقصان پہنچ کر میں کیسے سکون میں رہوں گا؟ آصف کو سخت پچھتاوے نے آن گھیرا، اس لیے اس نے اپنے اعتراف جرم کا فیصلہ کیا۔ زارن کے سامنے ہمت نہیں تھی، وہ تو اسے مار ڈالے گا، اسے سیدھا عالم صاحب کے پاس جانا ہوگا۔ صاحب آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، کمپنی سے بتاتا ہے، آصف نام بتایا ہے۔ عالم صاحب جو ملازم نے آ کر اطلاع دی، اس وقت گھڑی پہ ٹائم دیکھا، شام کے 6 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بھیج دو اسے اندر۔ السلام علیکم عالم سر، کیسے ہیں آپ؟ وہ اندر آتے سر جھکاتے مؤدب انداز میں بولا، وعلیکم السلام آصف، کیسے آنا ہوا؟ سر مجھے آپ کو آپ کی کمپنی کے بارے میں کچھ اہم معلومات دینی تھی۔ کیا آپ کو پتہ ہے اس وقت کمپنی کن حالات سے دوچار ہے؟ وہ آہستگی سے شرمسار سا بولا، کیا بات ہے، کیسا حالات؟ وہ ناسمجھی سے بولے، میں جانتا تھا آپ بے خبر ہوں گے، اس لیے تو آپ یا روحان سر کمپنی کے وزٹ کرنے نہیں آئے۔ سر کمپنی کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، یہاں تک کہ زارن سر کے ہاتھ سے کمپنی کے 60% کنٹرول نکل چکا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو آصف؟ کھل کر بیان کرو، عالم صاحب سخت لہجے میں بولے، اور آصف نے ساری حالات کمپنی کے مزید بیان کر دیے۔ کیا اتنا سب کچھ ہو گیا؟ زارن نے بے خبر رکھا ہمیں، اور اس ارحم کی یہ مجال، وہ ہماری کمپنی میں گھس گیا۔ آصف یہ خبر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں دی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ وہ تیز لہجے میں بولے، غصے میں ان کا خون کھول رہا تھا۔ وہ اس لیے سر کیونکہ اس سب میں بھی قصوروار ہوں،
لالچ میں آ کر میں نے کمپنی کے سیکرٹ انہیں دے دیے۔ اس کمپنی کو نقصان پہنچانے میں میرا ہاتھ بھی شامل ہے۔ اپنی غلطی پہ نادم ہوتے آہستگی سے کہا، آصف تم نے نمک حرامی کی ہے۔ 10 سال سے تو تم ہمارا نمک کھاتے رہے اور ہماری ہی پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا۔ وہ جلالی انداز میں بولے، سر میں شرمندہ ہوں سر، اس لیے اپنی غلطی سدھارنے آیا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، سر اب اس شخص کا اگلا ٹارگٹ زرتاج میڈم ہے، اب وہ آپ کی عزت پہ حملہ کرنے والا ہے۔ مجھے اس کے اس ارادے کے بارے میں علم ہوا تو میری غیرت جاگ اٹھی۔ سر میں نے آپ کو مالی نقصان پہنچایا مگر آپ کی عزت پہ بات برداشت نہ کر سکا، مجھے معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں۔ دفع ہو جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے دیکھ لوں گا میں سب کو۔ عالم صاحب غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولے اور وہ چلا گیا۔ سیما ڈرائنگ روم میں آئی، وہ غصے سے لال ہوئے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا عالم، کون تھا یہ اور آپ اتنے غصے میں کیوں ہوں؟ تمہارے صاحبزادے کے کارنامے ہی ایسے، اپنی جوانی کی کمائی اس کے حوالے کی تھی اور اس نے ساری کمپنی ڈبو دی۔ 4 دن نہیں وہ کاروبار سنبھال پایا۔ زارو کن کی بات کر رہے ہیں؟ کیا کیا اس نے؟ اسے آنے دو گھر، ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا دوں گا، غصے سے کہتے وہ چلے گئے اور وہ سر ہلاتی رہ گئی، پہلیاں بجھا کر چلے گئے۔ رات کے کھانے کا وقت تھا، روحان بھی آ چکا تھا، سب لوگ کھانے کی میز پہ موجود تھے سوائے زارون کے۔ 1 مہینے سے وہ ایسے ہی غائب تھا۔ زرتاج، زارون جب آئے تو اسے میرے پاس بھیجنا اسٹڈی روم میں، اور روحان تم آؤ ذرا میرے ساتھ۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ کھانے کے بعد برتن اٹھاتے ہوئے وہ زرتاج سے بولی، آج تایا ابو غصے میں ہیں کافی، اور زارون کو بھی بلایا اور روحان بھی کب سے ان کے ساتھ اسٹڈی روم میں ہے۔ مجھے تو خود نہیں پتا کیا بات ہوئی ہے، زرتاج بولی۔ سیما بھی پریشان سی بیٹھی تھی، سفینہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ زارون نے کاروبار میں کوئی بڑا نقصان کر دیا، آج ایک ملازم آیا تھا کمپنی سے۔ سیما ان دونوں کی باتیں سنتے بولی، ہاں وہ کمپنی کو لے کر ہی کافی دنوں سے پریشان ہے۔ زرتاج بولی، مگر زارون تو کافی محنت کر رہا ہے، رات کو دیر سے آتا ہے، صبح بھی جلدی چلا جاتا ہے۔ سفینہ بولی، ہاں میں بھی تو یہی سوچوں، اگر یہ اکیلے معاملات نہیں سنبھل رہے تو ایک بار گھر بات تو کرتا، بہت غصے میں ہے عالم۔ سیما پریشانی سے بولی، ڈیڈ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان سے لگ رہے، ان کے پیچھے اسٹڈی روم میں آتے روحان بولا، بہت زیادہ پریشان ہوں، دروازہ بند کرو، بتاتا ہوں سب۔ پھر عالم صاحب نے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ روحان کا میٹر ہی گھوم گیا تھا ساری باتیں سن کر۔ واٹ ڈیڈ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اور زارون، اس نے بتایا کیوں نہیں؟ میں اس ارحم کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں، اس کی ہمت کیسے ہوئی، میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ حوصلہ رکھو، اب ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا، وہ بہت چالاک ہے اور بہت پلاننگ سے اس نے یہ کام کیا، ایسا نہ ہو کہ وہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو پھر کیا کریں ڈیڈ ہم؟ زارون کو آنے دو، پہلے اس کی خبر لے لیں، پھر سوچیں گے کرنا کیا ہے۔ تقریباً 10:30 بجے زارون تھکا ہارا گھر آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی زرتاج کھڑی تھی۔ اسے نظر انداز کرتے اپنا بیگ صوفے پہ رکھا، اپنے کپڑے اٹھائے، واش روم میں بند ہوا۔ جب واپس آیا چینج کر کے تو زرتاج جو کی تو ہی کھڑی تھی، اس کی نظریں اسی پہ جمی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے؟ زارون نے اسے کہا، آپ کو تایا ابو نے بلایا اسٹڈی روم میں، اس وقت وہ سوئے نہیں؟ نہیں، کافی غصے میں ہیں، انہوں نے کہا ہے آپ جب بھی آئیں گے تب بھی ان کے پاس بھیج دوں۔ غصے میں کیوں ہیں؟ اب تو یہ مجھے نہیں معلوم، روحان بھائی بھی ان کے ساتھ ہے۔ زارون کو کوئی گڑبڑ محسوس ہوئی، اچھا دیکھتا ہوں۔ اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو وہاں روحان اور عالم صاحب بیٹھے تھے۔ زارون کو دیکھتے دونوں کے تاثرات بہت سنجیدہ ہوئے۔ ڈیڈ کیا بات ہے، آپ نے اس وقت بلایا، خیریت؟ وہ ان کے سامنے آتے بولا۔ عالم صاحب اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھے تھے۔ روحان اسے بتاؤ، خیریت اب بھی باقی ہے؟ عالم صاحب نے زارون کو غصے سے گھورتے ہوئے روحان سے کہا۔ روحان اٹھ کر زارون کے پاس اور ایک کھینچ کر دھموکا اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ اس افتضاح کے لیے وہ تیار نہ تھا، اس لیے لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف خود کو گرنے سے بچایا۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں مجھ پہ ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی وجہ بتائے گا؟ منہ پر ہاتھ رکھتے زارون نے بےچارگی سے کہا۔ روحان نے ایک اور مکہ جڑا تھا اسے۔ وہ دوسری طرف لڑکھڑا کر کرسی کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا۔
آخر میں نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ کیوں مجھ غریب کو یوں بے رحمی سے مارا جا رہا ہے؟ پہلے ہی حالات کا ستایا ہوا ہوں۔ زارن عالم صاحب کو دیکھتے دہائی دیتا بولا، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں، ورنہ میں ابھی تمہاری ہڈیاں توڑ دیتا۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ عالم صاحب تیش میں آ کر بولے۔ زارن نے روحان کی طرف دیکھا، پھر سے اس پہ حملے کرنے کو تیار تھا۔ اگر یہ روحان تیورا چڑھاتے اس کے پاس آیا، زارن ڈر کر ایک قدم اور پیچھے ہو گیا، کہیں پھر نہ حملہ آور ہو جائے۔ اگر یہ سلوک تم نے ارحم کے ساتھ کیا ہوتا تو آج مجھے یوں مارنا کھا رہے ہوتے۔ روحان نے انگلی دکھاتے اسے کہا۔ زارن سمجھ گیا اس پر نوازشیں کیوں کی جا رہی ہے، تو وہ سر جھکائے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ مجھے، کیا ہم مر گئے تھے جو سارے فیصلے اکیلے کرنے چلے تھے؟ ایک بار تو ذکر کرتے ہم سے کاروبار کے حوالے سے، ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں ہماری کمپنی برباد نہ ہوتی۔ عالم صاحب غصے سے بولے تھے۔ اب چپی کیوں لگ گئی ہے تمہیں؟ روحان بولا۔ وہ کمپنی بہت خسارے میں جانے لگی، ایک دم سے ہمارے مارکیٹ ویلیو گرتی ہی چلی گئی، اور میں نے کانٹریکٹ پہ اپنا 40% حصہ دوسری کمپنی کے حوالے کیا تاکہ کمپنی کی ویلیو اسٹیبل ہو سکے، مگر وہ ارحم کی کمپنی نکلی۔ اس نے دھوکے سے کمپنی 60% شیئرز ہتھیا لیے۔ وہ بس سر جھکائے اتنا ہی بول سکا۔ اگر تم نے مجھے یا ڈیڈ کو کانٹریکٹ کرنے سے پہلے ہی بتا دیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ بہت تیسمان خان سمجھتے ہو تم خود کو؟ روحان سخت لہجے میں یہ ادا کیے تھے۔ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، 40 سال کا کاروبار میں عمر لگائی ہے اپنی۔ دھوکہ تمہیں ارحم نے نہیں بلکہ خود تمہاری کمپنی کے اندر کے لوگوں نے دیا ہے جو ارحم کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ پہلے کمپنی کے اندر تو جانچ پڑتال کرواتے، آخر نقصان ہو کیسے رہا ہے؟ عالم صاحب نے دانت پیستے ہوئے اسے کہا۔ واٹ؟ کون ہے وہ جس نے یہ غداری کی؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، زارن نے غصے میں آتے کہا۔ اب کیا کر لوں گے جان کر؟ میری ساری عمر کی کمائی تو لٹا دی تم نے، غلطی کر دی جو تم پہ بھروسہ کر کے سارا کاروبار تمہارے حوالے کر دیا۔ اب جو کرنا ہے ہم خود کریں گے، تم دور رہو اب اس معاملے سے۔ عالم اسے غصے سے ڈپٹتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ پلیز آپ مجھے سنبھالنے دیں سب، میں کوشش کر رہا ہوں کہ زارن بول رہا تھا جب عالم صاحب نے اسے چپ کروا دیا۔ چپ کرو تم، اب کچھ نہیں کرو ورنہ رہا سہا حصہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ڈیڈ اگر ہم کمپنی میں جائیں گے اس کو پتہ چل جائے گا، وہ بہت پلاننگ سے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں کوئی اور راستہ ہی نکالنا ہوگا اسے پتہ لگے بغیر۔ روحان نے اسے سمجھتے سے کہا۔ اب زیادہ ٹینشن نہ لے، سو جائے جا کر، میں سنبھال لوں گا سب۔ زارن تم آؤ میرے ساتھ۔ روحان نے ماحول ذرا ٹھنڈا کرنا چاہا۔ عالم صاحب زارن کو گھورتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زارن تم اگر پہلے مجھے اپنی پریشانی بتاتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ روحان زارن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسٹڈی سے باہر آیا۔ مارا بہت زور سے، زارن نے گال پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ تمہارے کارناموں کی وجہ سے مارا ہے، تمہیں اچھا نہیں لگا مجھے، مگر سوری بھی نہیں بولوں گا۔ تم اب اتنے بھی بڑے نہیں ہوئے کہ سارے فیصلے خود کرنے لگو۔ پہلے ہمیں ارحم کی ساری ڈیٹیلز جاننی ہوں گی کہ وہ اتنا بڑا بزنس مین بنا کیسے۔ روحان اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ آ کر بیٹھا جہاں زرتاج زارن کے لیے کھانا لگا چکی تھی۔ زری تم کمرے میں جاؤ، ہمیں ضروری بات کرنی ہے، روحان نے زرتاج کو پاس آتے ہوئے دیکھ کے کہا۔ وہ ان دونوں کو بغور دیکھتی چلی گئی۔ ڈنڈی ماری ہے اس نے ایک امیر ڈیورس عورت سے شادی کر کے، اس کا باپ بزنس بڑا ٹائکون تھا دبئی میں، اس سے شادی کرتے وہ مر گیا، اور سارا کا سارا کاروبار ارحم کے ہاتھ آ گیا جس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا پھر رہا ہے۔ زارن نے کھانا کھاتے اسے بتایا۔ تو تم ساری معلومات لے لیے؟ روحان نے کہا۔ تو آپ کا کیا خیال؟ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں؟ وہ منہ پھاڑتے ہوئے روحان مسکرایا۔ اچھا تم کھانا کھاؤ، کل بات کریں گے اس موضوع پر، اور پریشان مت ہونا، ریلیکس ہو جاؤ، اسے تسلی دیتے وہ چلا گیا۔ زارن واقعی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، اسے تسلی ہو گئی تھی اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد زارن کمرے میں آیا۔ کیا بات ہے روحان بھائی، کیا کہہ رہے تھے؟ بزنس میں کوئی حرج ہوا ہے؟ زرتاج نے آتے ہی کئی سوال پوچھ ڈالے۔ پہلے تم اپنے خوبصورت ہاتھوں سے اچھی سی کافی تو پلا دو، پھر تسلی سے تمہارے سارے سوال کے جواب دوں گا۔ زارن نے مسکراتے اچھے موڈ میں کہا۔ میرے لیے وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس؟ وہ شکوہ کرتے بولی۔ آج سارے ہی شکوے ختم کر دوں گا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے لہجے میں پیار سموئے کہا۔ میں کافی لائی۔ شرماتے ہوئے وہ بھاگ گئی، 2 بچوں کی اماں بن گئی، مگر یہ شرمانا نہ گئے، خود ہی بات کرتا خود ہی ہنس دیا۔
وہ صوفے پہ بیٹھا دونوں ٹانگیں میز پہ رکھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ کافی؟ زرتاج نے مگ اس کی طرف بڑھاتے کہا۔ تم کہاں؟ وہ مگ پکڑ کر جانے لگی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سونے؟ بس اتنا ہی کہا۔ کیوں؟ بیٹھو میرے ساتھ۔ اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے اس کے کاندھے پہ ہاتھ ڈالتے کافی کی سیپ لینے لگا۔ آپ کون سا بات کرتے؟ پھر سے شکوہ لبوں پہ آیا۔ کہا تو ہے آج سارے شکوے ختم کر دوں گا، بس کاروباری مسائل میں الجھا ہوا ہوں، اس لیے تمہیں اور اپنی بچیوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں۔ سب کچھ تم لوگوں کے لیے کر رہا ہوں آخر۔ مجھے کیا پتا؟ وہ منہ بناتے بولی۔ کیا یار اتنی ناراضگی؟ میں تو سمجھ رہا تھا بس اب نہیں بچنے والی، شاید مر بھی جاؤ، مگر یہ بیٹھی میرے سر پہ میرا سر کھانے۔ زارون نے اسے تنگ کرتے کہا۔ زارون؟ وہ غصہ ہوتی کھڑی ہو گئی۔ ہاں تم تو بس یہی چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں، وہ ناک پھلاتی بولی۔ زارون نے خالی مگ ٹیبل پہ رکھا، اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ ہاں تو مر جاتی، دوسری شادی کر لیتا، کتنے مزے میں ہوتا۔ وہ مزید اس کا پارا چڑھا گیا۔ ہاں تو کیوں بچایا؟ پھر مر جانے دیتے۔ زرتاج سسکتے بولی، اپنے آنسو پہ قابو نہ رکھ پائی۔ کیسے مرنے دیتا تمہیں؟ تم سے پہلے اس دنیا میں سے چلا جاؤں گا، مگر تمہیں نہیں کچھ ہونے دوں گا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے بولا۔ اب ایسے تو مت کہو، دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈالتے بولی۔ ویسے ایک فائدہ تو ہو گیا، زارون نے شرارتی انداز میں کہا۔ کیا؟ تمہارا وزن کم ہو گیا، اٹھانے میں ہلکی لگ رہی ہو۔ اسے بیڈ پہ لٹاتے کہا۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، بہت تنگ کرتے ہو، معصومیت سے کہا۔ ہنستا اسے اپنے باہوں میں بھر گیا۔ بہت عرصے بعد اس نے یہ سکون محسوس کیا تھا جو وہ اتنے عرصے سے کہیں کھو چکا تھا۔ اپنوں کے ساتھ سے ہی سکون میسر ہوتا ہے، پریشانیاں چھپانے سے کم نہیں بلکہ اسے خود میں الجھا کر رکھ دیتی ہے۔ روحان صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ زویا اس کے پاس آتی بولی۔ کل کیا ہوا تھا؟ زارون نے کیا کیا ہے؟ مت پوچھو اس نے کیا کر دیا ہے، بس تم اب زرتاج کا خیال رکھو گی، اسے گھر سے باہر کسی صورت میں بھی مت جانے دینا، اور اکیلے تو اسے بالکل بھی مت نکلنے دینا، نہ ہی اس کی بچیوں کو۔ مگر وہ کیوں؟ کیا ہو گیا ہے ایسا؟ زویا نے تشویش سے پوچھا۔ وہ ارحم اس شہر میں پھر رہا ہے، وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے کوئی۔ وہ گھڑی پہنتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا وہ ارحم؟ زویا سوچ میں پڑ گئی۔ کیا؟ روحان نے کہا۔ کچھ دن پہلے میں اور زرتاج مال گئے تھے، وہاں وہ ملا تھا زرتاج کو، اور زرتاج کافی گھبرا بھی گئی تھی۔ زویا نے کہا۔ کیا؟ ذرا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی یہ؟ اور زارون کو پتہ ہے؟ روحان پہلے تو شوق ہوا تھا۔ وہ میں نے تو بس ایسے ہی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے خطرناک ارادے سے پھر رہا ہے، اور زارون کو بھی شاید نہ بتایا ہو اس نے۔ ایک تو تم لڑکیاں بھی نہ، پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو خود کو، یہ اتنی سی بات نہیں تھی، تمہیں بتانا چاہیے تھا، روحان نے سخت لہجے میں کہا۔ سوری، مجھے بتانا چاہیے تھا، وہ سر جھکائے بولی۔ شکر کرو ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا، بس اب تم خیال رکھنا اور زرتاج کو بھی بتا دینا، وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ زویا بھی اس کے پیچھے چل دی۔ آج کی کہانی یہیں تک، امید کرتی ہوں آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوں گی، تو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبائے اور شیئر بھی کرنا نہ بھولے۔ تو ملتی ہوں جلدی، تب تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔